اچھا، سیانے کہتے ہیں زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے، لیکن ہم ایسے نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سارے لوگ اگر ایک ہی بات کر رہے ہیں تو مطلب ہے وہ پاگل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. اگر سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں جب سے اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے کہ اب بس آخری جو کانٹا ہے ویسٹ کی آنکھ میں وہ پاکستان رہ گیا ہے اور وہ یہ اب کانٹا نکالیں گے، ایران کے بعد اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا، تو ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ایران کا اور ہمارے حالات کا موازنہ نہیں ہو سکتا، کہاں ایران اور کہاں ہم ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. اگلے روز ہمارے صدر زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایران کے ساتھ غلط ہوا لیکن ہم نیوکلیئر پاور ہیں اور ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کوئی کرے گا اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح کی خوابوں کی دنیا میں رہنا پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اپنے اندر جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے کے زوم سے باہر نکل کر اپنی طاقت کو مزید بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یاد رکھیں اگر طاقت بندوقوں کے منہ سے ہی صرف نکلتی ہوتی تو پھر پاکستان 1971 میں کبھی ٹوٹتا نا. اس وقت بھی ہمارے پاس بندوقیں تھیں، اس وقت بھی ہمارے پاس پاک فوج تھی، لیکن ہمارے اپنے لوگ ناراض تھے اور ہمارا دشمن شاطر تھا، لہٰذا پاکستان ٹوٹ گیا. آج اگر بلوچ ہم سے ناراض ہوں گے، آج اگر وادی تیرا کے لوگ ہم سے ناراض ہوں گے تو پھر دشمن کو کاری ضرب لگانے کا موقع مل سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ایران کا جو حال ہے، جس طرح موساد کے ایجنٹوں نے، جس طرح CIA نے، جس طرح امریکہ اور اسرائیل کی فوج نے مل کر ایران کو بھنبوڑ کر رکھ دیا ہے، اگر واقعی ان کے ارادے یہ ہیں کہ تل اویو نیو ڈیلی کوریڈور بنایا جائے، اگر واقعی ان کے یہ ارادے ہیں کہ تل اویو سے ایک موٹر وے چلے جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ اسرائیل کے سامان کو نیو دہلی اور نیو دہلی کے سامان کو اسرائیل پہنچا دے اور پھر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے راستے میں جو کچھ آتا تھا، فلسطین تھا وہ ختم ہو گیا، عراق تھا وہ ختم ہو گیا، ظاہر ہے وہاں پر اب ان کی حکومتیں ہیں تو ختم ہی سمجھے نا. ایران تھا، اگر وہاں پر بھی رجیم چینج ہو جاتی ہے جو کہ اب لگ رہا ہے کہ بہت آسان ٹارگٹ ہے ان کے لیے، اور وہ جس وحشت اور درندگی کے ساتھ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، پتہ نہیں وہ اب ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ 4-5 ہفتے یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی رہ سکتی ہے، گویا انہوں نے ایک لمبی پلاننگ کر لی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس جنگ میں کودے یہی سوچ کر تھے کہ چند دن میں وہ اس جنگ کو ختم کر دیں گے، اور ایران ایک ہارڈ ٹارگٹ ثابت ہوا ہے اور وہ فلسطین کی طرح ایران کو چند منٹوں میں بھنبوڑ کر نہیں رکھ سکے، لیکن اب وہ 4-5 ہفتوں کی پلاننگ پر آ گئے ہیں. تو 4-5 ہفتوں کی پلاننگ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وقت اس سے زیادہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آپ بالکل 2 مہینے بھی وہ شاید اس میں لگا دیں. لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے ایران کی اس حکومت کو، اس پورے سسٹم کو مکمل طور پر ڈسمینٹل کر دینا ہے. ایران کا ایک میزائل چھوڑنے والا جو لانچنگ پیڈ ہے وہ انہوں نے ختم کر دینا ہے. ایران کا ایک ڈپو جہاں پر اس کا کوئی بیلسٹک میزائل پڑا ہے وہ انہوں نے ختم کر دینا ہے. اور وہ مستقل بمباری کر رہے ہیں اور وہ اہداف پر بمباری کر رہے ہیں. یعنی اس چیز کو ذرا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران بھی اسرائیل میں بمباری کرتا ہے. اس بیچارے کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ وہ ایک وقت میں 30 میزائل چھوڑے تو 20 میزائلوں کو 25 میزائلوں کو کم از کم اسرائیل کا جو میزائل دفاعی نظام ہے وہ راستے میں تباہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ملبہ ہوتا ہے نا میزائل کا، وہ جا کر گرتا ہے اسرائیل کے کسی محلے پر، کسی سمندر میں، کسی صحرا میں، کسی میدان میں، کسی گھر پر. بس وہ ملبہ گرتا ہے. ملبہ گرنے سے کبھی کہیں آگ لگ جاتی ہے، کبھی کوئی ایک بلڈنگ، کوئی ایک گھر ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ خیر صلی اللہ. اور 4-5 میزائل ہوتے ہیں اسرائیل کے جو جا کر ہٹ کرتے ہیں کسی جگہ. اب وہ کہاں ہٹ کرتے ہیں؟ اب اسرائیل کے پاس، ایران کے پاس اس طرح کی کوئی سیٹلائٹ گائیڈڈ انفارمیشن نہیں ہوتی جیسی کہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہوتی ہے. چنانچہ ایران بیچارہ اسرائیل کی چھاونی پر مارتا ہے تو وہ چھاونی کے کوئی فارغ حصے میں کسی میدان میں جا گرتا ہے. اسرائیل کی پارلیمنٹ پہ مارتا ہے تو وہ پارلیمنٹ کی ساتھ والی بلڈنگ پہ جا کر گر جاتا ہے. یوں ہو رہا ہے اسرائیل کے پاس جو ایران 30 میزائل چھوڑتا ہے تو ایگزیکٹ ہدف پر یوں سمجھیں کہ 1 یا 2 لگتے ہیں، اور 28 میں سے 20-25 تو اسرائیل راستے میں تباہ کر دیتا ہے، اور 2-3 ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ہدف کے دائیں بائیں لگتے ہیں، اور ایک آدھا ہوتا ہے اللہ اللہ کر کے جو ایگزیکٹ ہدف پر لگتا ہے. اس کے برعکس اسرائیل اور امریکہ جو میزائل ایران پر فائر کرتے ہیں ان میں 90% سے زیادہ ایگزیکٹ اہداف پر لگ رہے ہیں.
اب یہ ٹھیک ہے کہ ایران کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ جو جنرل عاصم منیر صاحب نے مثال دی تھی کہ پاکستان ایک پرانا ٹرک ہے اور انڈیا ایک چمچماتی مرسڈیز ہے، تو اگر جنگ لڑو گے تو پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ چمچماتی مرسڈیز کو خراش بھی آ جائے گی تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وہ بات بالکل ٹھیک تھی، بین ہی اب اسرائیل ایک چمچماتی مرسڈیز ہے اور ایران ایک ٹرک ہے، ایک ڈمپر ٹرک ہے، لہٰذا اس ڈمپر ٹرک کو اگر آپ 100 میزائل بھی مار دیں تو لے دے کہ آپ اس کے بندے ہی ماریں گے نا، بندے اور بڑے ہیں، لیکن اسرائیل کے ایسٹس کو نقصان ہوتا ہے، اس کے فائنینشیل ایسٹس کو نقصان ہوتا ہے اگر اسرائیل کے میزائل صحیح جگہ ہٹ کریں، اگر ایران کے میزائل صحیح جگہ ہٹ کریں، لیکن چونکہ ایران کے پاس نہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں میزائل ہیں کہ وہ ساری زندگی مار سکے، اور نہ ہی اس کے پاس ایسے کارخانے ہیں جو مستقل نئے میزائل بنا رہے ہوں، اور نہ ہی اس کے پاس ایسی سیٹلائٹ انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ ایگزیکٹ ٹارگٹ کو ہٹ کر سکے۔ چنانچہ اس جنگ کا اگر یہ 4-5-6 ہفتے جاری رہتی ہے تو پھر ایران کا بہت بری طرح سے نڈھال ہو جانے کے امکانات زیادہ ہیں، جس کے نتیجے میں اگر ایران میں کوئی پرو امریکہ پرو اسرائیل گورنمنٹ بنتی ہے اور موساد کا نیٹ ورک ساحل مکران تک پہنچ جاتا ہے، پاکستان کے تفتان بارڈر تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ کلبھوشن یادو جو کہ انڈین ایجنٹ تھا اور انڈین نیوی کا افسر تھا، وہ بھی پاکستان براستہ ایران ہی داخل ہوا تھا، اور ظاہر ہے اسے بھی موساد کے ایجنٹوں نے داخل کروایا ہوگا، وہ خود بخود نہیں داخل ہو گیا تھا۔ بین ہی اب مزید ایجنٹ پاکستان میں موساد کے آ سکتے ہیں، را کے ایجنٹ پہلے ہی بقول ہماری اپنی حکومت کے پاکستان میں گھوم پھر رہے ہیں، چنانچہ اگر را اور موساد کے ایجنٹ اب بلوچستان میں پہنچتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں، اور پھر جو سی پیک تو پتہ نہیں کبھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا، ہم سینٹرل ایشین ممالک سے افغانستان کے ذریعے کوئی موٹر وے نکال کر کبھی چین کو اور روس کو کنیکٹ کروا پاتے ہیں یا نہیں کروا پاتے، یہ تو ہمیں نہیں پتہ، یہ تو ہم 50 سال سے خواب ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر تل اویو موٹر وے کہیں بلوچستان اور پنجاب اور سندھ سے گزرتا ہوا نئی دہلی تک نہ جا رہا ہو، اس لیے آپ کی مہربانی ہوش کے ناخن لے لیں، اس سے پہلے کہ دشمن تل اویو نیو دہلی یا تل اویو بامبے موٹر وے بنانے کے خواب دیکھے، ان خوابوں کو راستے میں توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی کبھی بندوق سے نہیں آیا کرتی، مظلوموں کے زخموں پر مرہم رکھ کر آیا کرتی ہے۔ یہ بات پاکستان کے راولپنڈی اور اسلام آباد میں بیٹھے دانشور جتنی جلدی سمجھ لیں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ خالی بندوق پر غرور کرنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بندوقوں والے دنیا میں بڑے آئے اور بڑے گئے، لیکن اگر اجتماعی دانش کو، اگر قوم کی اجتماعی طاقت کو آپ نے استعمال نہ کیا تو پھر 71 میں بھی ہمارے پاس بندوق تو تھی نا، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔